السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ تاریخی کہانیوں کے شائقین کے لیے مغل دور کی ایک پراسرار سرگشت، گولکنڈے کا کنگ میکر موچی۔ گولکنڈے کی سلطنت کے آثار آج بھی حیدرآباد دکن سے 12 میل دور کھنڈرات کی شکل میں موجود ہیں۔ جنوبی ہند کی اس سلطنت پر اورنگزیب کی فتح ایک انوکھی کہانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب گولکنڈہ کبھی تسخیر نہ کر سکتا اگر ایک موچی اسے فتح کا پروانہ لکھ کر نہ دیتا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ گولکنڈہ کے حکمران قطب شاہی خاندان کا آخری سلطان عبداللہ علی قطب شاہ اور اولاد نرینہ سے محروم تھا، اس لیے اس نے اپنے داماد سید احمد سلطان کو ولی عہد بنا دیا۔ سلطان کی دوسری لڑکی جب شادی کی عمر کو پہنچی تو اس کا رشتہ ایک مغل شہزادے محمد سلطان کے ساتھ کیا گیا۔ رجب میں شادی ہونی تھی، جس کی تیاریاں ایک بڑے جشن کی شکل میں شروع کر دی گئیں۔ جشن دیکھنے کے لیے دور دراز سے بھی لوگوں کا بہت بڑا مجمع پہنچ گیا اور خیموں کا شہر آباد ہو گیا۔ شادی سے کچھ دن پہلے شہزادہ چار مینار کے مہمان خانے میں پہنچا۔ رجب کا چاند نظر آتے ہی توپیں داغی گئیں اور رات کو مغل شہزادہ جوڑے کی رسم میں شرکت کے لیے کڑے پہرے میں قلعے کی طرف چلا، جہاں اس کا ولی عہد سے بھی تعارف کرایا جانا تھا۔ شہزادے کے جلوس کے ہمراہ آتش بازی ہو رہی تھی، بینڈ باجا بج رہا تھا اور جلوس پر پھولوں کی بارش کی جا رہی تھی۔ شہزادہ ایک ہاتھی پر سوار تھا اور اس کے ساتھ وزیر بھی موجود تھا۔ ولی عہد نے قلعے کے دروازے پر ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم گولکنڈہ شری اکنا نے دونوں کا باہمی تعارف کروایا، جس کے بعد یہ لوگ دربار میں داخل ہوئے۔ سلطان عبداللہ تخت پر بیٹھے تھے، ان کے دائیں بائیں ان دونوں کو نشستیں دی گئیں، باقی معززین پیچھے بیٹھے تھے۔ رسمیں ادا ہوئیں، پھر سلطان نے ولی عہد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شہزادے سے کہا کہ سید احمد سلطان بہت ہی نجیب الطرفین سید ہیں۔ مغل شہزادے نے آہستگی سے کہا، جی ہاں، میں انہیں جانتا ہوں۔ ان کے آباء و اجداد ہمارے خاندان کے پرانے نمک خواروں میں سے تھے۔ پتہ نہیں شہزادے نے یہ بات کس نیت سے کہی، لیکن سلطان یہ سن کر فکر مند ہو گیا، چہرے سے ناراضی ٹپکنے لگی۔ سلطان کھانے کے کمرے میں چلا گیا۔ اس دوران ولی عہد کو یہ خبر پہنچ گئی کہ مغل شہزادے نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ وہ کھانے پر نہیں گیا۔ بادشاہ نے پوچھا تو بتایا گیا کہ ولی عہد کی طبیعت ناساز ہے۔ کھانے کے بعد بادشاہ ولی عہد کی خوابگاہ پہنچا۔ دوسرے دن ملکہ حالات معلوم کرنے بڑی شہزادی کے محل گئی۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ بھی وہاں جا پہنچا اور کیا دیکھتا ہے کہ ولی عہد نے ہاتھ میں بندوق اور شہزادی نے خنجر پکڑا ہوا ہے اور دونوں سخت مشتعل ہیں۔ دونوں نے بادشاہ پر واضح کر دیا کہ جس روز محمد سلطان کی بارات آئے گی، ہم دونوں کا جنازہ اٹھے گا۔ بادشاہ نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ ادھر شادی میں 6 دن رہ گئے تھے، ہر طرف جشن منایا جا رہا تھا اور مغل شہزادے کی بارات واپس لوٹنا اور اس طرح مغلوں کی دشمنی موڑ لینا بھی ناممکن تھا۔ آخرکار بادشاہ نے فیصلہ سنا دیا کہ ہم قول دے چکے ہیں، شادی ہو کر رہے گی۔ اس دوران بادشاہ نے قلعے سے شہر جانے والا راستہ خاص لوگوں کے سوا سب کے لیے بند کر دیا اور ولی عہد شاہی خاندان کے افراد اور ان کے محلوں کے ملازمین کی آمد و رفت پر بھی پابندی لگا دی گئی، تاکہ ولی عہد کی ناراضی کی اطلاع مغل شہزادے اور ان کے ساتھیوں تک نہ پہنچے۔ ولی عہد کو منانے کی کوششیں بھی جاری تھیں، لیکن وہ نہ مانا۔ چوتھی رات ملکہ نے بادشاہ کو بتایا کہ بڑی شہزادی نے 4 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ یہی حال ولی عہد کا بھی ہے، لیکن بادشاہ نے فیصلہ بدلنے سے انکار کر دیا۔ ملکہ نے یہ تجویز بھی دی کہ شادی ملتوی کر دی جائے
تاکہ اس دوران ولی عہد کو منا لیا جائے۔ بادشاہ نے یہ تجویز بھی مسترد کر دی۔ شادی میں 2 دن باقی تھے کہ ملکہ نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا اور کہا کہ مغل شہزادے کی یہ مجال کہ سید زادے کی شان میں گستاخی کرے، اسے کہہ دو وہ آج ہی واپس چلا جائے، ورنہ آپ سن لیں کہ نکاح سے پیشتر ولی عہد اور بڑی شہزادی کا ہی نہیں میرا بھی جنازہ اٹھے گا۔ بادشاہ نے ملکہ کو اس سنگین انجام سے خبردار کیا جو شادی سے انکار کی صورت میں متوقع تھا، لیکن ملکہ نہ مانی۔ پریشان بادشاہ ساری رات جاگتا رہا، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ آخر صبح کے وقت وہ اپنے مرشد سید شاہ راجو کتال کے دربار پر حاضر ہوا۔ جب وہ مرشد کے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ راجو کتال کا ایک خادم ابو الحسن پانی لینے کے لیے دروازے سے باہر نکل رہا تھا۔ بادشاہ راجو کتال کے حجرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھتے ہی کتال نے نعرہ لگایا، ایک بادشاہ گیا دوسرا آتا ہے۔ بادشاہ اس نعرے کو نہ سمجھ سکا۔ اس نے راجو کتال کو مسئلہ بتایا اور دعا کی درخواست کی۔ کتال نے بے نیازی کے عالم میں جواب دیا، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ ابو الحسن کو لے جا اور شہزادی اس سے بیاہ دے۔ بادشاہ اس عجیب مشورے پر حیران ہوا، پھر بولا، کل نماز فجر کے بعد نکاح لازمی ہونا ہے، انکار نہیں کر سکتا، کچھ کیجیے۔ راجو کتال جواب میں ایک بات ہی کہتا رہا، شہزادی کی شادی ابو الحسن سے ہی ہوگی، جا مغلوں سے کہہ دے کہ تم کون ہوتے ہو۔ اسی دوران خادم ابو الحسن پانی کا مٹکا لے کر آ گیا۔ راجو کتال نے کہا تھا نا شاہ ابو الحسن کا عرفی نام، بادشاہ کے ساتھ جا، جو یہ کہے وہی کر۔ بادشاہ اب بہت ہی پریشان تھا۔ راجو کتال نے برہم ہو کر کہا، جا فوراً شادی کر، ورنہ کل تو رہے گا نہ تیرا خاندان۔ سلطان نے ابو الحسن کو ساتھ لیا اور محل سرا میں داخل ہو گیا۔ ابو الحسن تانا شاہ نے اس کے پوچھنے پر بتایا کہ اس کا سلسلہ بہمنی خاندان کے آخری فرما روا سلطان محمود بہمنی سے ملتا ہے۔ شاہی چھیننے کے بعد ان کا خاندان تباہ ہو گیا اور اب وہ کوئی 2 سال سے راجو کتال کی خدمت کر رہا ہے۔ سلطان نے ملکہ اور ولی عہد سے پوچھا کہ کیا چھوٹی شہزادی کا رشتہ ابو الحسن سے کر دیا جائے، اس صورت میں ولی عہد ابو الحسن ہوگا۔ ولی عہد نے کہا، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ دوسرے روز شہزادی کا نکاح تانا شاہ سے ہو گیا۔ ادھر شہزادہ سلطان کی بارات مہمان خانے سے قلعہ گولکنڈہ کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ شہزادے کی بارات موسیٰ ندی کے پل تک پہنچی تھی کہ توپیں چلنے کی آواز آئی۔ بارات ٹھٹک گئی۔ توپیں قلعے سے نکاح کے بعد سلامی کے طور پر چلائی جا رہی تھیں۔ کچھ تعجب اور حیرانی کے عالم میں بارات نے پھر چلنا شروع کیا۔ موسیٰ ندی کے پل پر بارات کے لوگوں کو سامنے سے ایک گھڑ سوار قاصد آتا ہوا نظر آیا۔ اس قاصد نے قریب آتے ہی بارات کو اطلاع دی کہ شہزادی کا نکاح ہو چکا ہے، باراتی واپس چلے جائیں۔ یہ پیغام سن کر بارات میں ہنسی دوڑ گئی۔ آئی ریپیٹ، یہ پیغام سن کر بارات میں سنسنی دوڑ گئی۔ غصے سے مغلوں کے منہ سرخ ہو گئے۔ شہزادہ سلطان نے اپنا سہرا اتار پھینکا اور کسی کو بتائے بغیر ایک طرف روانہ ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ عروسی لباس ہی میں سیدھا اورنگ آباد پہنچ گیا، جہاں اورنگ زیب عالمگیر ان دنوں دکن کا صوبے دار تھا۔ اورنگ زیب یہ واقعہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور اس نے سرداروں کو اکٹھا کرنے کے بعد گولکنڈہ پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ 1-2 دن نہیں کئی مہینے چلتی رہی۔ بے شمار جانی نقصان ہوا، لیکن گولکنڈہ کی قطب شاہی فوج حیران کن مزاحمت کر رہی تھی۔ کافی تگ و دو کے باوجود اورنگ زیب ناکام واپس لوٹ آیا۔ اس واقعے کو 32 سال گزر چکے ہیں۔ اس عرصے میں سلطان عبداللہ قطب شاہ راہی ملک فنا ہوا اور حکومت اس کے ولی عہد ابو الحسن عرف تانا شاہ کے پاس آ گئی۔ تانا شاہ ایک شریف اور بہادر آدمی تھا۔
اس کے حکومت سنبھالنے کے بعد پہلی رات ہی راجو کتال نے اپنے خادم کے ذریعے ایک انار اس کے پاس بھیجا۔ خادم کو حکم تھا کہ یہ انار وہ اپنے سامنے تانا شاہ کو کھلائے۔ خادم اس کے پاس پہنچا تو ابو الحسن بہت خوش ہوا اور پوچھا، مرشد نے میرے لیے کیا بھیجا ہے؟ خادم نے انار دکھایا اور کہا، یہ تبرک بھیجا ہے، اور ساتھ ہی حکم دیا کہ آپ اسے میرے سامنے کھولیں اور اس کے دانے نوش کریں۔ ابو الحسن نے انار کھولا، چکھا تو دانے نہایت شیریں تھے۔ ایک ایک کر کے اس نے 7 دانے کھائے اور پھر کہا، اور نہیں کھایا جا سکتا، تو یہ مجھے دے دے، باقی صبح کھا لوں گا۔ خادم واپس چلا گیا اور راجو کتال کو سارا ماجرا بتایا۔ کتال ناراض ہوا اور خادم کو واپس تانا شاہ کے پاس بھیجا، یہ حکم دے کر کہ باقی انار بھی ابھی کھاؤ۔ خادم واپس گیا اور تانا شاہ کو راجو کتال کا پیغام دیا۔ ابو الحسن نے 7 دانے اور کھائے اور پھر معذرت کر لی، اب ایک دانہ بھی اور نہیں کھایا جا سکتا، کل میں اسے ضرور کھا لوں گا۔ خادم نے واپس آ کر یہ بات بھی کتال کو بتا دی۔ راجو افسردہ ہو گیا اور اس کے منہ سے نکلا، افسوس ابو الحسن تو صرف 14 سال حکومت کرے گا۔ 7 برس بعد راجو کتال کا انتقال ہو گیا۔ اسی سال اورنگزیب نے تسخیر دکن کی ادھوری مہم پھر شروع کی، لیکن پہلا حملہ ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد جتنی بھی کوششیں کی گئیں سب ناکام رہیں۔ یہ امر بڑا پراسرار تھا کہ مغلوں کی اتنی عظیم الشان سپاہ مگر گولکنڈہ کی فتح کے کوئی آثار نہیں۔ اسی چکر میں 7 برس مزید گزر گئے۔ ابو الحسن کی حکومت کو 31 سال اور 5 ماہ گزر چکے تھے۔ اورنگزیب نے ایک اور بڑا حملہ کیا اور اس بار ایک سے بڑھ کر ایک جنگی ہتھ کنڈے استعمال کیے، لیکن فتح کی کوئی علامت نمودار نہیں ہوئی۔ تانا شاہ کی حکومت کے 14 سال مکمل ہونے کے دنوں میں ابھی 10 دن باقی تھے کہ زبردست آندھی نے مغل فوج کے خیمے اڑا دیے۔ کافی دیر کے بعد جب طوفان تھما تو اورنگزیب آندھی سے ہونے والی تباہی کا جائزہ لینے نکلا۔ اسے ایک کنارے پر دیا جلتا ہوا نظر آیا۔ اورنگزیب متعجب ہو کر اس طرف چلا، دیکھا کہ 2 مغل سپاہی عبادت میں مصروف ہیں۔ وہ نماز سے فارغ ہوئے تو اورنگزیب نے ان سے بے ساختہ پوچھا کہ آپ بزرگ ہستیاں ہیں، فتح کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ سپاہیوں نے کچھ تأمل کے بعد بتایا کہ جب تک وہ کتب نہ مانے جس کے ذمہ گولکنڈے کی حفاظت ہے، فتح ممکن نہیں۔ اورنگزیب پہلے تو حیران ہوا، پھر اس نے اصرار کیا کہ اس کتب تک رسائی ہونی چاہیے۔ سپاہیوں نے ایک پرچہ لکھ کر اورنگزیب کو دیا اور اشارہ بتایا کہ لنگر حوض میں ایک موچی آپ کو ملے گا، اسے یہ پرچی دے دیجیے گا اور جواب ہمیں بتائیے۔ دوسرے دن بادشاہ موچی کے پاس جا پہنچا اور سلام کے بعد پرچی اس کے حوالے کی۔ اس وقت موچی جوتے سی رہا تھا۔ پرچہ دیکھ کر پہلے تو ناراض ہوا، پھر کوئلے سے اس پر لکیر ڈال کر واپس کر دیا۔ اورنگزیب پرچہ واپس لے کر سپاہیوں کے سامنے پہنچا اور پرچہ ان کے حوالے کر دیا۔ وہ پرچہ دے کر مایوس ہوئے کہا کہ موچی کا ماننا مشکل ہے، ایک بار پھر جائیں، شاید مان جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے پرچی پر اپنے اشاروں کی زبان میں ایک اور تحریر لکھ دی۔ اورنگزیب اگلے دن پھر موچی کے پاس جا پہنچا۔ موچی کچھ دیر تک رکے کو گھورتا رہا، پھر نگرانی ختم کہہ کر جوتے اٹھائے اور ایک طرف نکل گیا۔ اس واقعے کے تیسرے دن قلعہ فتح ہو گیا۔ اورنگزیب نے دونوں سپاہیوں کی تلاش شروع کی تو پتہ چلا کہ جس روز موچی غائب ہوا تھا اسی رات دونوں سپاہیوں کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ واقعہ پڑھ کر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر تانا شاہ کی حکومت 14 سال انار کے 14 دانوں سے مشروط تھی تو پھر اگر موچی اپنی نگرانی نہ ختم کرتا تب بھی کیا گولکنڈے کو فتح نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دوسرے لفظوں میں اگر موچی نگرانی ختم کرنے سے انکار کر دیتا تو کیا تانا شاہ مزید حکومت کرتا رہتا؟ حالانکہ اس نے صرف 14 دانے کھائے تھے۔ اس کی ایک تشریح یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ موچی کے انکار کے بعد تانا شاہ کی حکومت تو ختم ہو جاتی، لیکن اس کے خاندان کی حکومت بدستور رہتی۔ بہرحال
یہ بھی ان بہت سے واقعات میں سے ایک ہے جو تاریخ کی کتابوں میں موجود تو ہیں، لیکن ان کی روایت کے 100% درست ہونے کے شواہد نہیں ملتے۔ اس طرح کے مزید ہسٹوریکل واقعات اور اسلامی واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔